الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس عالم فنا کے اندر ہم سب انسانوں کو بہت تھوڑے دنوں کے لیے بھیجا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ چند روز کے لیے اللہ رب العزت نے اس زندگی کو وجود دیا ہے۔ ہمیشہ ہمیش جہاں رہنا ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ اب یہ دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو بھیجا ہے اور انسانوں کو جو اس زندگی کے اندر جمع فرمایا ہے، وہ اس لیے جمع فرمایا ہے تاکہ انسانوں کے اعمال کو اللہ رب العزت دیکھیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں دنیا کی زندگی اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون بہتر عمل کر کے آیا اور کون اچھا عمل کر کے آیا۔ اور اللہ رب العزت نے کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا کی زندگی کے اندر دین عطا فرمایا ہے۔ کہا کہ جس کی زندگی کے اندر دین ہوگا اللہ رب العزت اسے کامیاب کریں گے۔ اب دین کہتے کسے ہیں؟ 5 شعبوں کا نام دین ہے۔ ایک ہے ایمانیات، کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اللہ کا غیر اس کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر زمانے میں باطل اپنی طاقتوں کے ساتھ دنیا میں جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، اور ہر زمانے میں حق اپنی طاقتوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور حق اور باطل کا ٹکراؤ یہ دنیا میں لازمی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ دنیا میں جہاں حق کے راستے ہیں وہاں باطل بھی جو ہے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس وقت باطل اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ ایمان والوں کے پاس جو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت دی ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پاس جو ایمان کی دولت ہے اس کا اندازہ میں اور آپ اس دنیا میں نہیں لگا سکتے۔ اور ایمان ایک لازمی شے ہے، بھائی عبادت ہے، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اس کی عبادت ہے، کہا کہ وقت کے ساتھ اس کے اوپر متعین ہے، اور نماز شروع کرتا ہے اور نماز ختم ہو جاتی ہے، وہ عبادت سے نکل جاتا ہے۔
ایک آدمی پر روزہ فرض ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی اس کو بیماری نہیں ہے، سفر لاحق نہیں ہے، تو کہا کہ اس کے اوپر روزہ یہ فرض ہو گیا۔ لیکن کہا کہ جب یہ صبح صادق ہوگی تو کھانے پینے سے رک جائے گا، اور شام میں جب غروب ہوگا تو وہ عبادت اس کی ختم ہو جائے گی۔ ایک آدمی عاقل ہے، بالغ ہے، اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کے جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، راستہ پورا امن ہے، تو فرمایا کہ اب اس کے اوپر حج کا فریضہ عائد ہوگا۔ لیکن کہا کہ زمانہ حج ختم ہو گیا اور اس نے ارکان حج کو ختم کر لیا، اب یہ عبادت اس کے اوپر سے زائل ہو جائے گی، اب یہ اس عبادت سے سبکدوش ہو جائے گا۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی سویا ہے، جو ہے وہ سو رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ہر وقت جو ہے وہ ایمان اس کے ساتھ ہے۔ گویا کہ جب تک سانس ہے تب تک زندگی کی آس ہے، جب تک سانس ہے تب تک جو ہے وہ ایمان اس کے ساتھ ہے۔ تو اس وقت جو ائمہ کفر اور باطل لوبی جو ہے وہ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان لوٹو، اس لیے کہ دنیا کی چیزیں، کہا کہ دنیا کی چیزوں میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو لوٹنے کے بعد کہا کہ مسلمان جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دنیا کے بادشاہوں کو اور دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ نے کیا دولتیں چھپائی ہیں، تو بجائے زمین کے ٹکڑوں پر قبضہ کرنے کے ایمان والوں کے دلوں پر قبضہ کر لیں۔ ایسی دولت اللہ نے ہم سب کو دی ہے۔ اب باطل اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو دولت مسلمانوں کے پاس ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، یہ دولت کسی طرح لوٹ لی جائے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بہت چوکنا ہو کر رہنے کی ضرورت ہے، اور بہت جو ہے وہ دیکھ دیکھ کر چلنے کی ضرورت ہے کہ جس زمانے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق ہے، ایک پڑوس کے ملک کے کرنل تھے، ریٹائر ہوئے، اس کے بعد حضرت نے ان کو امریکہ کا دورہ کروایا، کہا کہ جاؤ دیکھو باطل نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کیا اسکیمیں بنائی ہیں۔ ہاں، مسلمان محو خیال میں اور غفلت میں سو رہا ہے، جس کو پوچھو وہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ عزیزان محترم، میرے اور آپ کے ایمان کے ساتھ کیا کیا داؤں کھیلے جا رہے ہیں، میں اور آپ اس کو نہیں جانتے۔ ہم اس کے تو بہت چوکنا ہیں کہ ہم سفر کرتے ہیں تو کہا کہ اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے انسان کہ میرا سامان کہیں رہ نہ جائے، میرا سامان کوئی چور اچکا اس کو اٹھا نہ لے، اور میرا سامان ختم نہ ہو جائے، اس کی چوری نہ ہو جائے، یہ گم نہ ہو جائے، یہ چھین نہ جائے، یہ اس کا بہت خیال کرتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو ایمان کی دولت دی ہے، کتنی قیمتی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ کہا کہ اس روئے زمین پر ایک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ رب العزت ایک ایمان والے کی برکت سے اس دنیا کو چلائیں گے۔ وہ ایمان کی دولت میرے اور آپ کے پاس ہے، اور مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہے کہ لٹیرے اس دولت کو لوٹ رہے ہیں، اور میں اور آپ جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہے ہیں۔ تحقیق کروائی کہ باطل کہا کہ اسلام کے خاطر اور ایمان کو مٹانے کے خاطر اور ایمان والوں کو لوٹنے کے خاطر کیا محنتیں کر رہا ہے اور کیا کوششیں کر رہا ہے۔ انہوں نے یورپ کا جو ہے وہ دورہ کیا، اور اس کے بعد آ کر حضرت جی سے بتایا کہ حضرت باطل نے 3 باتیں طے کی ہے۔ ایک بات تو باطل نے یہ طے کی ہے
کہ مسلمانوں کی زندگیوں میں حرام کو داخل کر دو، اس لیے کہ جب ان کی زندگیوں میں حرام داخل ہو جائے گا تو پھر کہا کہ یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کریں گے، آسمانی دنیا میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ میں اور آپ تو کہا کہ دنیا میں اللہ کے بھروسے جیتے ہیں، مومن اور مسلمان کا بھروسہ یہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، کافر کی پہچان ہوتی ہے کہ دنیا کے نقشوں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کی جاہ و جلالی میں کافر گم ہو جاتا ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ یہ ساتوں آسمان اور زمین کا جو نظام ہے وہ ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے چل رہا ہے۔ کہا کہ سب سے پہلے ان کی زندگیوں میں حرام کو داخل کر دو، اس لیے کہ جب حرام ان کی زندگیوں میں داخل ہو جائے گا تو پھر کہا کہ یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کریں گے، آسمانی دنیا میں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ یہ کہا کہ باطل نے طے کیا ہے، اس لیے جو ہے وہ بینکنگ کے نظام کو چلایا، سود اور بیاج کے نظام کو چلایا تاکہ مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر حرام داخل کر دیا جائے۔ غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ حرام داخل کیا گیا، ورنہ عزیزان محترم میں اور آپ کہا کہ اس قوم کے اور اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی امتی کی ایک عورت کی دعا کا اثر یہ تھا کہ کہا کہ احکام کو بدل دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ لکھا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے یوں کہا انتی کظہری امی۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی بولتا ہے اور عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر سرکار کے زمانے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ اب یہ کیس اور یہ معاملہ سرکار کی خدمت میں آیا اور کہا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یا رسول اللہ میرے شوہر نے ایسی ایسی بات کہی ہے، تو کہا کہ اب تو اس پر حرام ہے اور وہ تجھ پر حرام ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی عمر والی ہوں، ان کی بھی عمر ہو چکی ہے، ہمارے بچے ہیں، میرے بغیر بچوں کا کیا ہوگا، ان کے بغیر بچوں کا کیا ہوگا، اگر بچے ان کے ساتھ رہیں گے تو میں بچوں کے بغیر ہو جاؤں گی، اور بچے اگر میرے ساتھ رہیں گے تو میں ان کی پرورش کیسے کر سکتی ہوں، کھلا پلا کیسے سکتی ہوں، کوئی راستہ نکالیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکم تو یہی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں محمد کے رب سے جو ہے وہ درخواست کروں گی اور محمد کے رب کو کہوں گی عزیزو دوستو اور بزرگوں، افسوس صد افسوس ہماری ایمان کی مایا اتنی لٹ گئی اور اتنے ہم ایمان میں جو ہے کمزور ہو گئے کہ ہمارا کوئی مسئلہ اٹک جائے ہم دنیا کے در و دیوار پر اور دنیا کی جو ہے وہ انسانیت کے پاس جاتے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس 24 گھنٹے جو در کھلا ہے اس در کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں محمد کے رب سے شکایت کروں گی، اور وہی لیٹ گئی اور وہی جو ہے وہ اللہ سے آہوزاری کرنا شروع کر دی۔ ارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسی آہوزاری کی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس بس خولہ اب بس کیجئے، اللہ کا حکم نازل ہو گیا ہے۔
حضرت خولہ کہتی ہے میں تو اس وقت تک اللہ کے سامنے جو ہے وہ گڑ گڑاتی رہوں گی جب تک کہ یہ مجھے پتہ نہ چل جائے کہ یہ فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے یا میرے خلاف ہوا ہے۔ اس کے آہو زاری کا یہ اثر ہوا کہ اللہ رب العزت نے حکم کو بدل دیا اور کہا کہ اب اتنے غلام آزاد کر دو، تو کہا کہ بیوی حلال ہو جائے گی، پورے حکم کو بدل دیا۔ تو عزیزان محترم، ایک مایا تھی میرے اور آپ کے پاس، کہا کہ ان کی زندگیوں میں حرام کو داخل کر دو، سود کو داخل کر دو۔ کہا کہ جب ان کی زندگیوں میں حرام داخل ہو جائے گا تو پھر یہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کریں گے، ان کی جو ہے وہ آسمانی دنیا میں کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ آج ہماری زندگیوں میں حرام بھرا پڑا ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا یہ حرام کو شامل کرنا ہے۔ اور عزیزوں اور دوستوں، ایک لقمہ حرام کا اگر چلا گیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفادار پیمبر ہے، پیروکار پیمبر ہے، رفیق ہجرت، رفیق جنت، یار غار یار مزار، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیف فرما رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک لقمہ کھا لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ صدقے کا ہو، حرام کا ہو۔ کہا کہ یہ میری جان کے ساتھ یہ لقمہ اگر نکل جائے تو بھی میں نکال دوں گا، اس لیے کہ حرام کے مال سے جو بدن پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ ایک اسکیم تو یہودیوں نے یہ چلائی ہے ہمارے خلاف کہ ان کی زندگیوں میں حرام کو داخل کر دو، اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگیوں میں حلال کو داخل کرو۔ ہم کم کھائیں گے، کم رہیں گے اور دنیا میں کم کمائیں گے، لیکن کہا کہ حلال کمائی کریں گے، اللہ رب العزت ہمیں سربلند کرے گا، اس میں اللہ رب العزت برکتیں نازل فرمائیں گے۔ جب حلال کی زندگی ہوگی تو ایک اسکیم تو یہ چلائی، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کی تحقیق ہے، کہا کہ ان کی زندگیوں میں حرام کو داخل کر دو۔ دوسری بات باطل نے یہ چلائی ہے کہ ان کی جو ہے وہ زندگیوں کے اندر مردوں اور عورتوں کا اختلاط شروع کر دو، مرد اور عورت ملے جھلے رہے۔ پھر کہا کہ چند دن آدمی ملتا جھلتا رہتا ہے، بات چیت کرتا رہتا ہے، اسی میں آنکھیں لڑ جاتی ہیں اور آدمی جو ہے وہ گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو باطل نے اس کی اسکیم چلائی ہے کہ ان کے مردوں اور عورتوں کا اختلاط شروع کر دو اور ملنا ملانا شروع کر دو۔ اس لیے کیا کیا؟ کہا کہ یہ موبائل کے نیٹ ورکنگ کو چلایا۔ ہاں عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس کو میں اور آپ اچھا سمجھتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ دین کے بارے میں ہم چوکنا رہیں، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پاس جو اللہ نے دین دیا ہے، جو ایمان دیا ہے، یہ ساتوں آسمان اور زمین مل کر اس کی قیمت کو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ تو دنیا کی مارکیٹ میں اور دنیا کی منڈی میں اور دنیا کی جاہو جلالی میں مجھے اور آپ کو اس ایمان کا اندازہ نہیں ہے۔ جیسے ایک ماں کے پیٹ کے اندر بچے بن رہے ہیں اور دو جوڑیے بچے ہیں، ایک کے پاس آنکھیں ہیں اور ایک کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے، بھائی میرے پاس آنکھیں ہیں، تیرے پاس آنکھیں نہیں۔ تو جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کہتا ہے، بھائی تیری آنکھوں کے ہونے پر تیرا بھی کام چلتا ہے، میری آنکھوں کے نہ ہونے پر میرا بھی کام چلتا ہے۔ تیری آنکھوں کا ہونا تجھے کوئی فائدہ نہیں دیتا، میری آنکھوں کا نہ ہونا مجھے کوئی نقصان نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہ ماں کا پیٹ ہے، لیکن جب دونوں بچے پیٹ سے باہر آئیں گے تو جس کی آنکھیں نہیں ہیں اسے پتا چلے گا آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ایمان والے اور غیر ایمان جب اس دنیا کے پیٹ سے آخرت کے پیٹ میں قبر میں جائیں گے، اس وقت احساس ہوگا کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔
اور یہود اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان لوٹو. تو اب کہا کہ مردوں اور عورتوں کا نظام ایک ساتھ چلاؤ. انہوں نے اپنی کانوینٹوں میں چلایا, انہوں نے اپنی کالجوں میں چلایا. افسوس صد افسوس, ہم مسلمانوں نے اپنی اینگلو اردو اسکولوں میں چلایا. کوئی منع نہیں کرتا, تم شوق سے چرخ پہ جھولو یا غباروں میں اڑو. شوق سے, تم شوق سے چرخ پہ جھولو یا غباروں میں اڑو, پر بندے نواز کا ایک سخن یاد رہے, اپنی حقیقت کو مت بھولو. ہم ہیں کون بھائی؟ دیکھنا چاہیے آدمی کو کہ ہم ہیں کون. ہم مسلمان ہیں, یہ میری اور آپ کی پہچان ہے. گنگا رام ہے, گنڈا سنگھ ہے, چرچل ہے, اس کا تو سوال نہیں. گنگا گئے تو گنگا رام, جمنا گئے تو جمنا داس. عزیزان محترم, عزیز دوستو, میں اور آپ اس دنیا کے جو ہے وہ اساس اور اس دنیا کی بنیاد ہے. مجھ پر اور آپ پر اس دنیا کا وقوع ہے. لیکن افسوس صد افسوس, بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا. تو یہودیوں نے کہا کہ اپنی اسکیموں کو چلایا اور ہمارے ایمان کو لوٹنا شروع کیا. اتنا لوٹا کہ آج مجھے اور آپ کو اس ذمہ داری کا احساس تک نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کہاں سے لوٹا جا رہا ہے. موبائل کے نظام کو چلایا تاکہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط شروع ہو. کہا کہ جب مردوں اور عورتوں کا اختلاط شروع ہوگا اور جب زناکاری عام ہو جائے گی تو پھر کہا کہ یہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. اور جب مالک کی نظر سے انسان گر جاتا ہے تو پھر اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا. ٹھوکر لگی اور گر گیا, کہا کہ اس کو اٹھایا جاتا ہے لیکن کسی کی نظروں سے گر گیا. اس لیے ایک بزرگ کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا لڑکا گر گیا. وہ جلدی سے دوڑے, قریب پہنچے تو پتا چلا کہ وہ درخت سے گرا, اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا. ایک ٹھنڈی آہ بھری. کسی نے کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ جب مجھے کسی نے آواز دی تو میں سمجھا تھا یہ کسی کی نظروں سے گر گیا, تو میں بہت دکھی ہوا, لیکن جب آ کر دیکھا یہ کسی کی نظروں سے نہیں درخت سے گرا ہے تو مجھے جو ہے وہ اطمینان ہو گیا کہ یہ چوٹ تو چلی جائے گی لیکن کسی کی نظر سے اگر گر جائے تو پھر عمر بھر اس کی نظر میں یہ نہیں آ سکتا. آج عزیزان محترم, ہم جو دنیا میں مار کھا رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نظروں سے گر چکے ہیں. جس کام کے لیے اس دنیا میں امت کو بھیجا تھا امت نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے. میں نہیں کہتا, ایشیا کے بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, عوام نے تو دعوت کے کام کو ترک کر دیا, خواص کے نزدیک بھی متروک ہو گیا. اب کام کرے کون؟ گنڈا سنگھ کرے, چرچل کرے, یا جبریل امین جماعت لے کر آئے؟ کام کون کرے؟ ہم نے اپنی ذمہ داری کو اپنی ڈیوٹی سے اپنے آپ کو ہٹا لیا. یہ دنیا میں مجھے اور آپ کو ایک ذمہ داری دے کر بھیجا تھا. جیسے ایک آدمی جو ہے وہ آرمی میں ہے تو کہا کہ آرمی کا لباس اور مشین گن, یہ کہا کہ اس کی نشانیاں ہیں کہ یہ آرمی میں ہے. اب وہ آیا, اس کا شہر ہے سورت, اس کے اندر, اور اچانک اس کے اوپر خط آیا یا ٹیلی فون آیا کہ جو ہے وہ پڑوس کا ملک جو ہے وہ بھوج سرحد سے جو ہے وہ حملہ ور ہو گیا اور تم اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہو.
تو وہ سارے صورت والوں کو جمع کریں اور کہا کہ آپ لوگ جانتے ہو یہ ڈریس میرا جو ہے وہ ملٹری کا ہے اور یہ مشین گن مجھے دیا ہے. سارے کہیں گے تیرے پاس سب کچھ ہے, یہ تیری پہچان ہے کہ تم ملٹری میں ہے, لیکن اس وقت تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کسی ملک نے ہمارے ملک پر چڑھائی کی ہے, اس وقت تیری ذمہ داری ہے کہ تو اس جو ہے وہ چھاونی پر جائے اور اپنی جان کو ملک کے لیے پیش کرے, ورنہ کل کو تجھے غدار سمجھا جائے گا. بالکل ٹھیک اسی طرح میں اور آپ اپنی ذمہ داری سے ہٹ چکے ہیں اور میں اور آپ اللہ کی نظروں میں غدار بن چکے ہیں. اتنے گر چکے ہیں کہ جو امت اپنے مسائل کو دعا کے ذریعے سے اللہ سے حل کراتی تھی, آج عزیزان محترم میں اور آپ اپنے مسائل میں گرے پڑے جا رہے ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہے. تو ایک کہا کہ ان کی زندگیوں میں حرام کو داخل کر دو, دوسرا کہا کہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط کو شروع کر دو اور ملنا ملانا شروع کر دو. آپ شوق سے چرخ پہ جھولو یا غباروں میں اڑو, پر بندے نواز کا ایک سخن یاد رہے, اپنی حقیقت کو مت بھولو. ہم ہیں کون؟ ہم مسلمان ہیں. ہماری بچیاں کہا ڈگری لینی چاہیے, ہم منع نہیں کرتے, لیکن پرائمری کے بعد پوری ٹیو جو ہے وہ عورتوں کی ہونی چاہیے. ورنہ ایک کتاب لکھی جو ہندوستان میں باندھ ہے, افغانوں کی 10 سال کی تاریخ, اس میں لکھا ہے کہ افغان لڑکے اور لڑکیوں کو روس اور ماسکو لے گئے ہائر ایجوکیشن کے نام سے. ہاں, اس وقت ہائر ایجوکیشن کا بہت دور ہے. ہائر ایجوکیشن کے نام سے ان کو روس اور ماسکو لے گئے اور پھر وہاں کے دروازے بھی کھلے, غسل خانے کے دروازے بھی کھلے, باتھ روم کے دروازے بھی کھلے, ٹوائلٹ کے دروازے بھی کھلے. اب یہ افغانی مسلمان تھے, بڑا رنج ہوا ان کو, بڑی تکلیف ہوئی, لیکن آپ دیکھتے ہیں وہ چمار کے گھر میں کسی کی شادی ہو جاوے تو چند دن وہ ناک پر ایسے باندھ کر رکھتی ہے. ارے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ چند دن اس کو باس آتی رہتی ہے, لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ کیڑے اس کے مر جاتے ہیں, پھر وہ بھی چمار کے گھر میں. تو چند دن تو بہت احساس ہوا ان کو کہ کھلے دروازے, استنجا کرنا, غسل کرنا, لیکن پھر ان کی ناک کے کیڑے مر گئے. اب اسی حال میں رہ رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن لے کر جب ملک آئے تو ایک مولانا بھی تھے اس میں, ان کے بچے اور بچی کو بھی انہوں نے ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجا تھا. مولانا بھی تھے, پیر صاحب بھی تھے. ہاں, آدمی سوچتا نہیں کیا ہوگا, کبھی کبھار آدمی بغیر سوچے فیصلہ کر لیتا ہے. تو تھے, اب چلے گئے. اب آئے تو تھوڑے وقت کے بعد مولانا نے, پیر صاحب نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا بیٹا جوان ہو گئے, خاندان کی کوئی لڑکی کو پسند کرو, ہم تمہاری شادی کر دیں. تو اس کے بازو میں اس کی بہن کھڑی تھی, اسی پر اس نے ہاتھ رکھ دیا. اب وہ پیر صاحب مولانا پریشان, بچے چلے گئے, اب کیا کر سکتے ہیں. خیر بات آئی گئی کی 2-3 دن کے بعد تمام علماء کو جمع کیا شہر کے, اور اس کے بعد بچے سے کہا بیٹا جوان ہو گئے, خاندان کی لڑکی پسند کرو, ہم تمہارا رشتہ کریں. بہن بازو میں ہی کھڑی تھی, اس نے اسی پر ہاتھ رکھا, اسی وقت پٹھان خون تھا, گولی نکالی اور مار دیا, سوٹ کر دیا. اس کے بعد کہا کہ اب اس ملک میں جہاد کرو. تو ہائر ایجوکیشن کے ذریعے سے ہماری اولاد کو مرتد کیا جا رہا ہے. میں اور آپ اس کا احساس نہیں رکھتے. اور عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اور آپ اس لیے اس دنیا میں نہیں آئے تھے, ہماری وجہ سے دین زندہ نہ ہو تو نہ صحیح, لیکن افسوس صد افسوس کہ ہماری وجہ سے دین بدنام ہو جائے, یہ کام ہم کبھی نہ کریں گے. آج میرے اور آپ کی وجہ سے دین بدنام ہو رہا ہے.
امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ امام صاحب کشتی سے سفر کر رہے تھے، آپ کے پاس 40,000 یا 50,000 درہم تھے، بعضوں نے لکھا کہ 10,000 درہم تھے۔ کسی نے دیکھا کہ ان کی بیگ میں بڑا روپیہ ہے، بڑا پیسہ ہے، اس نے ملاح سے کہا، کشتی والے سے اور جہاز والے سے، کہ میرا پیسہ چوری ہوا ہے۔ تمام کی بیگوں کی تلاشی لی گئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بیگ کو تلاشا گیا، اس میں سے ایک پیسہ نہیں نکلا۔ بہت دیر کے بعد اس شخص نے آ کر امام صاحب سے کہا، ہم نے تمہاری بیگ میں پیسے دیکھے تھے، وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ امام صاحب نے کہا کہ میں نے وہ دریا میں پھینک دیے۔ کہا اتنی بڑی رقم تم نے دریا میں پھینک دی؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ جب تلاشی شروع ہوئی کسی کے بیگ میں کچھ نہیں تھا، میں سمجھ گیا کہ اگر میری بیگ میں سے یہ پیسہ نکلے گا کوئی یہ نہیں پوچھے گا یہ پیسہ کہاں سے لایا، ہر ایک یہ سمجھیں گے امام بخاری نے چوری کی، اور کہا کہ ایسے ہزاروں درہم برباد ہو جائے یہ تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن دین محمدی بدنام ہو جائے اس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، یہ ہماری زندگی ہے۔ خیر، تو کہا ایک اسکیم یہ چلائی، ان کی زندگیوں میں حرام کو داخل کرو، تو ہم حرام کو اپنی زندگیوں سے نکالیں، سود سے، ویاج سے اپنے آپ کو پار کریں اور اپنے آپ کو پاک کریں، اور حلال اور سنت کو اپنے جو ہے وہ کاروبار میں داخل کریں۔ دوسری اسکیم کہا کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط کو ختم کرو۔ عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ فیس بک اور یہ انسٹا فلاں فلاں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کے گھر کی لعنت ہے۔ افسوس، صد افسوس، اس کو ہم نے بہت اچھا سمجھا۔ او لوگوں، یہ آپ کے لیے میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے وہ بچہ چھوٹا سا جو سمجھتا ہے کہ فلاں میری کامیابی ہے، لیکن وہ اس کی کامیابی نہیں ہوتی، وہ اس کی ناکامی کی نشانی ہوتی۔ یہ اچھا نہیں ہے، اس کا استعمال ختم کرو، ضرورت کے مطابق آپ استعمال کرو۔ اگر نہیں ہے آپ کو ضرورت اور آپ کو اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ اس کے رکھنے سے میں تنہائی میں گناہوں میں ملوث ہو جاؤں گا، یاد رکھو آپ کے لیے حرام ہے۔ اس لیے اس لعنت کو ختم کرو۔ تیسری بات یہودیوں نے یہ چلائی ہے کہ ان کی زندگی سے مجاہدے کو ختم کر دو۔ جفاکشی جو مسلمانوں کا اصل جوہر ہے ہمارا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے انہوں نے اس بات کو اخذ کیا ہے، اس لیے کہ جب مجاہدہ ان کی زندگی سے ختم ہو جائے گا اور اللہ کے خاطر جد و جہد ختم ہو جائے گی، پھر کہا کہ ارتداد کے جس دروازے میں لے جانا چاہو اس کو ڈال دو۔ اس لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی زندگیوں میں حلال کو داخل کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ سنوارے، اپنے آپ کو بنائیں۔ کب تک یہ زندگی ہم گزارتے رہیں گے؟ افسوس، صد افسوس ہے کہ ہماری زندگیاں کہا کہ یہود اور نصارہ کی لوبیوں پر لگ رہی ہے، اور اسی کو زندہ کرنے کی محنت میں ہم اپنے آپ کو لگا رہے ہیں۔ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، اور غلاموں کا کام ہوتا ہے جیسے مصعب ابن عمیر نے سیدنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں پہنچنے سے پہلے مدینے کے ایک ایک گھروں میں پہنچا دیا تھا کہ سرکار دنیا میں آئے ہیں اور سرکار مدینہ آنے والے ہیں اور سرکار کی شریعت یہ ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت ہے ہم حلال کو داخل کریں، مرد و عورتوں کے اختلاط کو ختم کر کے ہم اپنے آپ کو سنواریں، اور تیسرا کام اپنے آپ کو مجاہدے پر ڈالیں۔ دین کے خاطر جو تقاضے آئے، جو مجاہدے آئے، اس کے اوپر اپنے آپ کو ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔